اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرشید بٹ ٹیچر یو پی ایس گرلز لنگیٹ کالسٹر لنگیٹ. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا یہ کلاس 8ویں جماعت کے لیے مضمون ہے اردو. سب جو میں نے آپ کی کتاب سے چنا ہے آج وہ نثری حصہ ہے جس کا نام ہے آزمائش شرط ہے. یہ ایک نصیحت آموز کہانی ہے جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے یعنی جب وہ قریب المرگ تھا کچھ سبق آموز نصیحت کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا. تو کہتا ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے اکیلے بیٹے جس کا ایک ہی بیٹا تھا کو مرنے سے پہلے یعنی جب اس کا وقت نزدیک آ پہنچا تھا تو نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنی زندگی میں بغیر کسی کو آزمائے دوست نہ بنانا. یعنی اگر آپ کو دوست بنانا ہے، دوست کی ضرورت ہے تو پہلے اس کو پرکھنا چاہیے، اس کو آزمانا چاہیے کہ وہ دوست کے قابل ہے یا نہیں ہے، کہ اس کی دوست سے آپ کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے. اس چیز کا خیال رکھنا. اور اس لیے کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی وقت دوست کوئی نہیں بلکہ اپنے عزیزوں یعنی جو آپ کے پیارے ہوں گے یا رشتہ دار ہیں کسی آزمائش کے وقت یعنی جب آپ کو لگے کہ آج ان کے پرکھنے کا وقت آ گیا تو کوشش کرنا ان کو آزمانا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندہ کے لیے یعنی آپ کی جو زندگی ہے مستقبل آپ کا جو مستقبل ہے اس میں آپ کو تجربہ حاصل ہو کہ کون کس لائق ہے، کہ دوست کے لائق کون ہے یا رشتہ داروں کے یا رشتہ دار جو آپ کے ہیں وہ آپ کے کتنے مددگار ہیں یا آپ کے کتنے شفیق ہیں. تو کچھ دنوں بعد اس کا جو بوڑھا باپ ہے وہ مر گیا، اس دنیا سے کوچ کر گیا اور اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنے بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا. تو باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور اس کا اپنا ایک نزدیک ترین دوست تھا اس کو آزمانے کا ارادہ کر لیا یعنی تہیہ ارادہ کر لیا. تو اس کا جو دوست تھا بہت ہی چالاک تھا کیونکہ وہ مقامی حاکموں کے لیے یعنی جو مقامی حاکم وہاں پر تھے ان کے لیے مخبری کا کام کرتے تھے یعنی جاسوسی کا کام کرتے تھے. ان کو اطلاع دیتی تھی کہ کون بندہ کون سا کام کرتا ہے تو اس بارے میں ان کو اطلاع دیتا رہتا ہے. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا. تو کہتے ہیں کہ ایک روز یہ نوجوان اپنے کسی کام کے لیے وہ نزدیکی شہر چلا گیا اور جب واپسی وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تو راستے میں سے ایک کسائی کی دکان نظر آ گئی. تو کسائی کہتے ہیں ہم اس دکان کو جہاں پر گوشت بھیجا جاتا ہے. تو کسائی کی دکان اس نے گوشت کی دکان دیکھی تو وہاں سے اس نے یہ ارادہ کرا کہ میں یہاں سے ایک سرپائی یعنی سر اور پاؤں اس بیڑ کا سر اور پاؤں خرید لوں. تو اس نے ایسا ہی کیا. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. تو اس نے ایسا کیا کیونکہ اسے تو اس کے اپنے اس کا جو مرحوم والد جو تھے اس کے مرحوم کہتے ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں وفات پا گئے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں ایک سر اور اس کے یعنی اس بیڑ کے سر اور اس کے ٹانگیں جو ہیں پاؤں جو ہیں خرید لوں تاکہ اس سے میں اپنے دوست اور اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے استعمال کروں. تو کیا اس نے چنانچہ ایک تھیلے میں سر اور پاؤں لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو اس نے یہ خرید کر اپنے گاؤں یعنی اپنے گھر کی رکھ لی. تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو خاصی رات ڈل چکی تھی یعنی بہت دیر ہو چکی تھی. رات کے اندھیرے میں وہ گھر پہنچا
تو اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ رات کے اندھیرے میں گھر پہنچا تو گھر پہنچ کر اس نے گھبرائی ہوئی، یعنی جیسے کہ واقعی اس نے کوئی قتل کیا ہے، تو اسی لہجے میں اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، کہ وہ اگر اس نے گھر میں روشنی کی تھی، کوئی بلب جل رہا تھا، تو اس نے اس کا کہا اس کو بجھا دو، روشنی مت کرو، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اور ایک کدال یعنی جسے ہم کشمیر میں بیلچا کہتے ہیں، تو وہ لے کر وہ چپ چاپ اپنے آنگن میں کیا کرنے لگا، ایک گڑھا کھودنے لگا، یعنی اپنے آنگن یعنی اپنے صحن میں گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف دشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا یعنی اپنی بیوی کو حیرت میں ڈالنے کے لیے، یعنی اسے خوف میں ڈالنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، یعنی گڑھا کھودتے کھودتے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے اپنے میرا ایک جو پرانا دشمن تھا، تو آج مجھے موقع ملا اس کو قتل کرنے کا، تو میں نے اس کو آج قتل کر دیا، اور انتقاماً یعنی اس کا انتقام جو مجھے لینا تھا، اس انتقاماً کے میں نے اس کے سر کو اور اس کے ٹانگوں کو اپنی اس تھیلی میں لا کر میں نے قصد کر لیا تھا کہ میں اس کو اپنے ہی صحن میں دفن کر لوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، اس کی بیوی جو ہے چپ چاپ ایک گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ تو اس طرح اس نوجوان نے کیا کیا، اس نے اس تھیلے میں رکھی ہوئی اس سر اور ان پاؤں کو کیا کیا، دشمن کی سر اور پاؤں سمجھ کر تو اپنے اس صحن میں دفن کر لیا۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ چپ چاپ یہ کام کرتی رہی، وہ دیکھتی رہی، اور بہت سی پریشان بھی تھی کہ اس نے ایسا کہ اس نے قتل کیوں کر ڈالا۔ تو اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا۔ تو یہ کام کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے، اور جو نوجوان تھا تو وہ گہری نیند میں سو گیا، لیکن بیوی کو نیند کہاں آ رہی تھی، کیونکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے شوہر نے ایسا یہ خطرناک کام کیوں کیا، اس نے کیوں کسی کو مار ڈالا، یہ تو ایک قاتل ہے۔ تو یہ اسی سوچ میں رات بھر جاگتی رہی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا، تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، تو کہتے ہیں کہ صبح جب یہ نوجوان اپنے کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، تو اس کا جو دوست تھا تو جو جاسوس کا کام کرتا اس کے گھر چلا آیا۔ تو جب اس نے اس نوجوان کی بیوی جس کو بابی کہہ کر پکار رہا تھا، تو اس کو دیکھا تو وہ بہت پریشان تھی، اداس تھی، تو اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ تو اس نے اس کا حال چال پوچھا، بھابھی بتاؤ کیا حال ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں اداس ہیں، آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو نوجوان یہ جاسوس جب اس نے پہلے سوچا کہ شاید میاں بیوی کے درمیان کوئی طلاق کلامی ہوگی، تبھی تو اس کو شاید ایسا ہوا ہے، تو یہ ناراض ہے، گمسم ہے۔ تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا۔ تو آخرکار اس نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا اور کہا، بھابھی سچ بتا کیا بات ہے؟ تو اس نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچوں، چلو ہم آج یہ سبق یہاں پر اختتام کریں گے، تو کل ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔